ایک بندہ سوچے کہ یار میرے تو گناہ ہی بہت ہیں، مجھے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا، یا ایک نماز پڑھ کے مجھے کیا مل جائے گا، میرے کون سا گناہ چھوٹ جائیں گے. ایک سچا واقعہ، یو کے ایک شیخ ہیں، انہوں نے سنائی یہ سٹوری کہ ان کے پاس ایک ینگسٹر آیا، اور بالکل وہی واقعہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ینگسٹر آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے. اس کو شاید لت لگی ہوئی تھی، اللہ معاف کرے. اللہ کے نبی نے بہت پیار سے بہت اچھے انداز سے اس کو کاؤنسل کیا. سارا واقعہ آپ کو پتہ ہے. شیخ کہتے ہیں بالکل اسی طرح کا واقعہ ہوا. ایک ینگسٹر میرے پاس آیا یو کے میں، مسجد میں. اس نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب میں جا رہا ہوں، یعنی آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو زنا، اور یہ میں کانسٹنٹلی کرتا ہوں، گرل فرینڈ آبویسلی، تو میں آئی ایم گوئنگ. اب کہتے ہیں میں نے اس کا جب چہرہ دیکھا، وہ بتا شاید اس لیے رہا تھا کہ میں کوئی نصیحت کر دوں، آبویسلی کوئی خیر تھی تو آیا نا، ایک گلٹ ہوگی. کہتے بہرحال عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا تھا. میں نے اس کا اچھا تم ایسا کرو فی الحال نماز پڑھو ہمارے ساتھ. اس نے کہا اچھا چلیں ٹھیک. کہتے سلام جب پھیرا اس نے تو وہ زوروں قطار رونے لگا، آؤٹ آف نو وے. اور وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ شیخ صاحب میں یہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو لیو اٹ، اور میں نہیں جا رہا. دس از دی آنسر کہ کیا ملے گا. یو نیور نو وہ نماز لائف چینجنگ ہو جائے. یو نیور نو وہ سجدہ اللہ کو پسند آ جائے. یو نیور نو کہ اس نماز میں دل سے کیا آہ نکل جائے، کیا بات نکل جائے. یو نیور نو اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ ڈال دے آپ کو. اور یہ بالکل اسی طرح برو کہ دیکھیں ایک بندہ کہے کہ میں اس لیے نہیں نہاتا، میں بہت گندا ہوں. تو پھر بھائی نہاؤ گے تو گند اترے گا نا. یہ کہنا کہ میں گندا ہی، پھر تو گندے ہوتے جاؤ گے، گند بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے باہر ایک نہر بہتی ہو، صحابہ کو مثال دی، اور اس میں تم 5 بار جو ہے غسل کرو یا نہاؤ، تو کیا تم پر کوئی ڈرٹ رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی معاملہ نمازوں کا ہے. گناہ معاف ہوتے ہیں، ڈی موٹیویشن آپ کی ختم ہوتی ہے، آپ وضو کرتے ہیں، آپ میں ایک انرجی آتی ہے، آپ کے لٹرلی ارد گرد ایک فیلڈ کریٹ ہوتی ہے. سو مینی بینیفٹس. تو اس کا تو آنسر دیکھیں یہ ہے. اچھا اگلا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس پہ بھی کمنٹ کریں. اگلی ریزن یہ دیکھی گئی کہ ایک بندہ، اور یہ بہت کامن ہے، میرے خیال میں ہماری بھی شاید یہ ریزن تھی جب نہیں پڑھتے تھے، اللہ معاف کرے، کہ ایک بندہ ایسے انوائرمنٹ میں ہے جہاں پہ نماز کو فوسٹر ہی نہیں کیا جا رہا، یا نماز پڑھنا انکریجڈ ہی نہیں ہے. جیسے بندہ ایک کارپوریٹ میں کام کر رہا ہے، ایک کمپنی میں کام کر رہا ہے ہی نہیں، مسجد ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. خود کرنی ہے، مسلح ایک آدھا ہوگا، پڑھنی ہے تو پڑھ لو، لیکن الگ سے کوئی سپیس ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہے. یا کوئی سکول ہے وہاں پہ کوئی سپیس ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہے. تو میرے خیال میں وی ہیو بین تھرو دس کہ دوست بھی ارد گرد نہیں پڑھ رہے، نہ کوئی مسجد کا انتظام ہے ارد گرد، نہ کچھ اور ہے، تو پھر بندہ کہاں پڑھے نماز. بالکل. یہ جو اسپیشلی کارپوریٹ انوائرمنٹس ہیں، اسکول کی انوائرمنٹس ہیں، اسکول جاتے ہیں 1:30-2 بجے تک، ٹیچرز جو ہیں وہ فل ڈیوٹی پہ وہ لگے ہوتے ہیں، نہ بچوں کو انکریج کیا جاتا ہے اس چیز میں. اسلامیات کے ٹیچر اسلام تو پڑھا دے گا، لیکن مطلب یعنی اس والے موقع پہ کئی دفعہ جو ہے نا مطلب کوئی فیسلٹی ہے اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کی کوئی فیسلٹی بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. اور یہ میں نے بھی فیس کیا، مطلب اس میں یہ واقعی میں جو ہے نا پریکٹیکل ڈیفیکلٹی ہوتی ہے جہاں پر آپ کے ادر دین کارپوریٹ اور وہ اسکولس، اور اسپیشلی اسکولس کو تو اسپیشلی کیٹر کرنا چاہیے نا اس چیز کے لیے، کیونکہ وہ جب کلچر ایگزسٹ کرے گا نا تب جا کے جو ہے نا کوئی فرق پڑے گا. میں نے ایک چیز نوٹس کی تھی کہ میں اکیڈمی میں جب تھا نا تب تھوڑا سا یہ ایک ایلیمنٹ انہوں نے ڈالا تھا، اور میں نے دیکھا تھا کہ وہ سب کو ہی نا اسی ٹائم پہ بریک دیتے تھے، اور وہ بچے جو ہے نا وہ جو انہوں نے نہیں بھی کرنی ہوتی تھی وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے نماز پڑھتے تھے. اب وہ اکیڈمی میں میں نے یہ فرق دیکھا، اور میں نے دیکھا جو اسکول کے اندر جو ہے وہ بالکل زیرو ہے اس چیز کا. تو یہ جو ایک آپ نے جو بات کی ہے نا انوائرمنٹ، یہ بہت ہیوی موٹیویٹر ہوتا ہے بہت فرق. اور اس وقت دیکھیں بلکہ وہ تو اکیڈمی جس میں ہم جاتے تھے وہ کو ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، اس میں ہمارے پاس کوئی اتنی خاص موٹیویشن نہیں ہوتی تھی کوئی دینی کام کرنے کی، لیکن وہ بس جو انوائرمنٹ ایک قسم کا وہ دے دیتے تھے نا، دس از اے بریک جسٹ فار ڈوئنگ دس. اور پھر 3-4 بچے جو نماز پڑھ رہے تھے نا اس کو دیکھ کے نا پھر حیا آ جاتی تھی، اور بندہ جو ہے نا وہ بھی کہتا تھا یار یہ تو کر لو، نماز تو پڑھ لو. اور بڑا دیکھیں اگر آپ کا دوست نماز پڑھ رہا ہے، آپ کی کمپنی ایسی ہے، تو آپ کے کم از کم انکانشیس کو میسج جا رہا ہے. میں آپ کو اپنے دوست کی ایک مثال دیتا ہوں. میرے بہت اچھے دوست بچپن کے فیصل آباد سے، میں ان کے ساتھ اکثر جب بائک چلاتا تھا، یہ 2010-11 کی بات ہے، تو کبھی اسے ساتھ لے جانا بکس خریدنے کے لیے، ویسے ہی جسٹ فار کمپنی. تو راستے میں عصر کا ٹائم ہو گیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا، بائک روکی مسجد کے سامنے، اور میں نماز کے لیے جاتا تھا اور اسے کہتا تھا آ جاؤ، تو وہ نہیں آتا تھا اسٹریٹ نو. اور یہ خاص لیول کا ڈھیٹ پن ہوتا ہے.
کہ آپ مسجد کے باہر کھڑے ہیں اور نماز ہو رہی ہے اور آپ باہر کھڑے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں پڑھنی تو بھائی نہیں پڑھنی. یہ تو پھر بہت میسو لیول کا ڈھیٹ پن. اینی وے اس ٹائم تو مجھے ہوتا تھا یہ ہوپ لیس کیس ہے, آتا تھا کبھی کبھی دل میں اور تھوڑا غصہ بھی چڑھتا تھا, لیکن اینی وے حکمت دکھائی, الحمدللہ دعا بھی کی اس کے لیے. آج ایئرز ڈاؤن دا لائن ماشاءاللہ وہ نماز پڑھتا ہے, انفیکٹ داڑھی ہے اس کی, داڑھی بھی رکھ لی, نماز بھی پڑھتا ہے ماشاءاللہ. تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی دوست پڑھ رہا ہے, آپ کی کمپنی میں یا آپ کے انوائرمنٹ میں کسی نہ کسی طرح اہتمام ہے نماز کا, تو کم از کم آپ کے لاشعور میں ایک ٹیچنگ جا رہی ہے کہ یار پڑھ رہا ہے, میری سیم ایج گروپ کا بندہ پڑھ رہا ہے, مجھے بھی پڑھنی چاہیے, میری کیا ٹانگیں ٹوٹی ہیں, واٹس رانگ ود می, کہ وہ پڑھ رہا ہے تو میں کیوں نہیں پڑھ رہا. بالکل, یہ بڑی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. بلکہ نا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دعوتی میں میدان میں کئی بندے جو نئے آتے ہیں دین کی طرف بھی نا, تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ چیز نوٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں اتنی اسے دعوت دے رہا ہوں, میں اسے یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, میں اس کے سامنے یہ بھی کر رہا ہوں, لیکن اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. ٹھیک ہے, اور وہ ایک دم سے ہوپ لیس ہو کے نا جو ہے نا وہ دور ہو جاتے ہو ایسے بندوں کے ساتھ. اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے وہ بندے کئی جن کو آپ کو لگتا ہے نا ہوپ لیس کیس ہے, ان کے ساتھ آپ بحث بھی زیادہ, اور وہ آپ سے بحث بھی بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو بحث کر رہے ہوتے ہیں نا, میں اندر ان کی سائیکالوجی یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ وہ اندر سے ایکچولی میں ٹرموائل کے اندر ہوتے ہیں. وہ جو بندہ آپ کے ساتھ بحث کر رہا ہے نا اس کویشچن میں کہ جیسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا یہ نہیں, وہ ایک انٹرنل ٹرموائل میں ضرور ہے, اور وہ چاہ رہا ہے کچھ نہ کچھ اپنا سولوشن چاہ رہا ہے, اپنے انٹرنل کا نا وہ سولوشن بندہ چاہ رہا ہے. بحث کرنا اس کا ایک ڈیفینس, بالکل اس کا ایک ڈیفینس میکینزم ہے. اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ جب اکیلا ہوگا نا اپنے ساتھ, تو وہ یہ چیزیں تھاٹس اور ریفلیکشن اس کا حصہ بنتی ہیں, یہ کبھی نہیں جاتی. اور سیم کیس جو ہم کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ یار میں اتنی دفعہ اسے کہا ہے کہ نماز پڑھنے کی طرح, اب میں ذرا وہ ڈونٹ ڈو دیٹ. بس ان کے سامنے اگر آپ ایکشن کرتے جاؤ, ڈونٹ اسٹاپ. ٹھیک ہے نا, اور ان کے بارے میں نا ڈس ہارٹ نہیں ہونا. ٹھیک ہے, چلے نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں, ویسے اپنا دل بڑھا رکھیں, تو آپ خود ہی دیکھیں گے, وٹنس کریں گے ایئرس ڈاؤن دا لائن وہ بندہ موسٹ آف دا کیسز, یعنی میری لائف ہمیں 2010-11 میں ایٹ لیسٹ میری جرنی تب سے اسٹارٹ ہوئی تھی 2009-2010 سے, تو اب اس چیز کو 12-13 سال ہو گئے. ٹھیک ہے, اور کئی دوست میسو لیول میں, بلکہ مچ آف مائی فرینڈ لسٹ جو ہے نا وہ بعد میں کیا ہوئی ہے کہ وہ ٹرن ہوئی ایسے, اور وہ جو چیزیں وہ دیکھتے تھے, وہ جو کہتے تھے, کچھ اپریشیٹ کرتے تھے, کچھ اگنور کرتے تھے, لیکن آج آ کے انہوں نے یہ دیکھا کہ یار یہ دس جو بھی ہے دس از دا رائٹ وے. ٹوٹلی ریلیٹیبل, بالکل ایسی ہے. دیکھیں آج دس ایکسپلینس کہ باپ کو نماز کیوں پڑھنی چاہیے. کئی گھرانوں میں وائفز پیچھے پڑی ہوتی ہیں, جو مائیں ہیں وہ پیچھے پڑی ہوتی ہیں اپنے بچوں کے نماز پڑھو, لیکن بیٹا کس کو دیکھ رہا ہے, باپ کو. باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, تو بہت سیریس مسئلہ ہے, بہت سیریس مسئلہ ہے. دونوں پیرنٹس میں سے, مطلب یعنی اگر دونوں پیرنٹس میں ایک بھی لیکنگ ہے نا, تو وہ اس کا اثر جو ہے نا وہ بچہ لے گا. ڈیفینیٹلی آپ بچے کو اسلامک اسکول میں بھی داخل کرا دیں, جہاں پہ اس کو نماز کی تلقین کی جا رہی ہے, زبردستی پڑھائی بھی جا رہی ہے, لیکن جب وہ گھر آئے گا اور اپنے فادر کو دیکھے گا, تو ظاہر ہے اس کو ایک انڈائریکٹ میسج تو جائے گا نا کہ یار یہ جو میرا رول ماڈل ہے, فادر از دا رول ماڈل آف دی ہاؤس, تو یہ تو پڑھتا نہیں, تو ایسی کیا نماز میں جلدی ہے کہ میرا باپ نہیں پڑھا تو میں کیوں پڑھوں. سیدھی سی بات ہے, انکانشیس کو یہ میسج جائے گا. بہرحال ان لوگوں کی میں توجہ یہاں دلانا چاہوں گا کہ دیکھیں عقل مندی کا مظاہرہ کریں. آج بہت بیزی لائف ہو گئی, نماز از دی اونلی تھنگ جو ایک تو آپ کو اس بیزی لائف میں اسٹریس ریلیز کروائے گی, آپ کا کچھ مائنڈ کھلے گا, ایک تو اس کے اتنے فوائد سائیکولوجیکل ہیں. دوسرا, نماز اگر آپ بچے کو ساتھ لے جائیں گے اپنے بیٹے کو مسجد میں, یا اس کو کھڑا کر کے ساتھ نماز پڑھیں گے, تو یہ ایک فادر سن بانڈنگ بھی ہے, فادر چلڈرن بانڈنگ کا موقع بھی نماز میں ہے آپ کے پاس. اتنی قیمتی چیز کو کیسے بندہ اگنور کر سکتا ہے. اچھا, نیکسٹ ون, دس از دا بیسٹ ون, کہ میرا دل نہیں کرتا. یہ سوال سب سے کامن آتا ہے جب میں نماز کی تلقین کرتا ہوں, ہر اینگل سے یوتھ کو سمجھاتا ہوں, یونیورسٹی ٹاکس میں جا کر کیلکولیشن کر کے دکھاتا ہوں کہ 1440 منٹ ہیں دن میں, تو دیکھو پر نماز 15 منٹ لگ جائیں گے, 10 منٹ لگ جائیں گے, 50 سے 60 منٹ کی کمٹمنٹ ہے دن کی, یا 50 سے چلو 75 منٹ, 5 ٹائمز صلاۃ. 1440 کا 50 یا 75 کیا ہے, 5%, 4%, دیٹس اٹ. تو 4% بھی اگر تم اللہ کو نہیں دے سکتے, ایک فرض کام نہیں کر سکتے, تو پھر واٹ از دا پرپز آف لائف, پھر ہمارا جینے کا فائدہ. لیکن وہ کاؤنٹر آتا ہے, وہ ifs اور buts بہت ہے نا, کاؤنٹر آتا ہے کہ نہیں دیکھیں دل نہیں کرتا, جب دل کرے گا تب پڑھیں گے. اس پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت کامن آرگومنٹ ہے, اور شاید آپ نے بھی کبھی یہ آرگومنٹ
بالکل ہم دیا ہو. ہم خود بھی اس طرح کے آرگیومنٹس دیتے تھے, بلکہ پھر آپ کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے کہا پڑھنے کا دل کرتا ہے, تو یعنی اگر بچہ ہے تو اس کو کاؤنٹر کہتے ہیں سر نماز کا دل نہیں کرتا, پڑھنے کا دل کرتا ہے, صحیح, کہتا ہے نہیں تو پھر کیوں پڑھتے ہیں, اسکول جانے کا دل کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, کھانے مطلب یعنی اس طرح نا جو کئی چیزوں سمجھ تو وی ڈو اے لاٹ آف تھنگس ان ڈیلی لائف جو کہ جو ہے وہ ضروری دل نہیں کرتا, لیکن جو ہے وہ دل نہیں کرتا, لیکن اس کے باوجود کرنی چاہیے. صحیح. اور دیکھیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لانگ ٹرم کسی چیز کے بینیفٹ نہیں سمجھ آتے, اور بچوں کو یہ سمجھانا جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہے. اور اس کے لیے نا ایک بڑی امپورٹنٹ ایکسرسائز جو ہے نا وہ بچوں کو نا نماز کا جو پرپس ہے, مقصد ہے نا, اس کو وہ بار بار بتانا کہ وہ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے گفتگو جو ہے وہ گفتگو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یعنی اس کے اندر ایسے ایلیمنٹس ہیں نماز کے اندر جو نا ہمارے سامنے ایز اے ینگ ٹین ایجرس ہمارے ذہن میں بالکل بھی نہیں تھے. صحیح. کہ ہم کیا کر سکتے ہیں نماز کے اندر. ہمارے ذہن میں ایک رٹے رٹائے الفاظ ہیں اور پھر اس کے ساتھ ایکسرسائز ہے. تو یہ چیز کو توڑنا جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ارلی ایج کے اندر نا ان آئیڈیاز کو, ان ایلیمنٹس کو ریموو کرنا بہت امپورٹنٹ بات ہے, اسپیشلی دعوت کے اندر. بالکل ایسی ہے. اور یہ جو آپ نے مثال دی, کئی چیزیں ہم دنیا میں کرتے ہیں, زندگی میں کرتے ہیں, جن کا دل نہیں کر رہا ہوتا, لیکن یو جسٹ ہیو ٹو ڈو اٹ. اس میں نے ایک نوجوان ابھی پچھلے دنوں مجھے مسجد میں ملا, اور بڑا اچھا نوجوان تھا ماشاءاللہ, بڑی خیر تھی اس میں, اور بڑا اچھا اس نے سوال پوچھا کہ علی بھائی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن بیچ میں انکنسسٹنسی آ جاتی ہے, کچھ دن مسجد آتا ہوں, پھر گھر پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, پھر چھوٹ ہی جاتی ہے, ایک دو پڑھ لیتا ہوں, ان کا بھی دل نہیں کر رہا ہوتا, تو کیا کروں. دیکھیے میں نے اس سے کہا یار ٹو بی آنیسٹ کوئی میجک پل نہیں ہے, کوئی میجیکل فارمولا نہیں ہے کہ میں تمہیں کہوں یہ کر لو تو نمازیں تمہاری پکی ہو جائیں گی. یہ سوال بالکل اسی طرح ہے کہ تم مجھ سے پوچھو کہ علی بھائی جم جانے کا دل نہیں کرتا, تو دیکھیں میں کیا آنسر کروں گا, جنرلی میں کیا آنسر کروں گا کہ یار فورس یور سیلف, کم آن, گیٹ ڈسپلن, گیٹ ان ٹو شیپ. اس کے فوائد ذہن میں لاؤ جم جانے کے, کسی دوست کو ساتھ ملا لو جو تمہیں جم لے جائے, کوئی پارٹنر ساتھ رکھ لو, کوئی ریمائنڈرز لگا لیا کرو کہ میں نے جم جانا ہے, ایسی ویڈیوز دیکھ لیا کرو جس سے یہی طریقے نا کرنا پڑے گا. اسی لیے تو یہ نفس کے خلاف جہاد ہے نماز پڑھنا, اس کے لیے صبر چاہیے, اس کے خلاف نفس کے خلاف جہاد کرنی پڑتی ہے, اور اسی لیے اس کا ریوارڈ ہے. جنت آسان تو نہیں ہے. دیکھیں یہ ایسی ہے کہ ایک بندہ کہ جی کہ میں جم میں انٹر ہوا اور بیچ میں کوئی مشین نہیں آئی اور ایگزٹ ہو گیا اور باڈی بن گئی, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. دنیا میں آپ آئے ہیں تو مشکلات آئیں گی, آپ کو ڈسٹریکشنز آئیں گی, ان ڈسٹریکشن کے خلاف جہاد کر کے ہی تو نماز پڑھنی ہے. تو کوئی میجیکل فارمولا نہیں ہے, میجیکل کسی بھی چیز کا. آپ اگر کوئی اسکل ایکوائر کرنا چاہتے ہیں, آپ پروگرامنگ کی اسکل ایکوائر کرنا چاہتے ہیں, آپ کوئی کارپینٹری کی اسکل ایکوائر کرنا چاہتے ہیں, آپ یو ہیو ٹو گو تھرو دا پروسیس. بالکل صحیح. اگر آپ وہ کریں گے, وہ ریفائنمنٹ کریں گے, پھر ہی اس کا اینڈ ریزلٹ آپ کے سامنے آئے گا, اور پھر اسی چیزوں سے دل لگی ہوگی. اور یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی ایکشن جو ہوتا ہے انسان کا, دیٹ از موٹیویٹڈ بائی ٹو فیکٹرز, آئدر ہوپ اینڈ دوسرا ہے فیئر. زبردست. ٹھیک ہے. اگر ایک چیز آپ کو ہوپ دلانی چاہیے تو سم ٹائمز چلے ہوپ ہمارا موٹیویٹر نہیں بنتی, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے لیے وہ فار ایگزامپل ہمیشہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ پازیٹیو ہے. نہیں, اس کو پھر ہمیں نیگیٹو موٹیویشن بھی دینی چاہیے, اور اس میں یہ بتانا چاہیے کہ بھائی نہیں کرو گے تو یہ ہوگا آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور ایٹ لیسٹ میں اپنا بتاتا ہوں, میری اسٹوری کچھ اس طرح تھی کہ میرے لیے پازیٹیو موٹیویٹر مینلی چند چیزیں تھی شروع میں. ٹھیک ہے. ہم ویسے ہی امی ابو کے کہنے پہ نماز پڑھ لیتے تھے. میں مغرب کی نماز پڑھ لیتا تھا. مغرب کی نماز اس میں نا بڑی عجیب سی سائیکالوجی میرے سب سے آسانی سے وہ پڑھی جاتی تھی, کیونکہ نا ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں مڈ نائٹ ڈپریشن, ایک قسم کی نا, مڈ نائٹ تو نہیں سوری, مطلب یعنی مغرب کے وقت نا جو گلومی سا موسم ہو جاتا, وہ ظاہر ہو جاتا نا, تو وہ کافی نا میرے لیے ایک تھوڑا سا وہ تھا. تو اس میلن کالی والا ٹائم, میں اس میلن کالی کو دور کرنے کے لیے نا, وہ میری مغرب کی نماز سب سے ریگولر نماز جو میری زندگی میں رہی ہے نا, وہ مغرب کی رہی ہے. سیم مغرب میں ضرور پڑھتا تھا. تو مغرب کے علاوہ نا میں باقی نہیں, کیونکہ مجھے وہ میلن کالی کا جو ریموول ہے نا, وہ ایک قسم کا وہ مجھے وہاں ملتا تھا. تو میرے لیے ایک یہ چیز ہوتی تھی. ٹھیک ہے. میں نے دیکھا کہ میں ایک نیگیٹو چیز کو جو ہے نا میں ایک قسم کا دور کر رہا ہوں, اور سم ٹائمس میرا فوکس ہوتا نہیں ہوتا, وہ یہ چیز وہ ایک وہ علیحدہ کی وہ بات کی بات تھی. پھر ہوا یہ کہ ایونچولی نا میں فیس ہوا اس انفارمیشن کے ساتھ کہ اگر آپ نے نماز چھوڑی تو مطلب یعنی اس کے کانسیکوینسز کافی برے ہیں. تو ابھی ہم آتے ہیں اس پہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. لیکن وہ جب میں نے وہ چیز کو لیا نا اپنے لیے کہ اچھا یار میں تو مسلمان ہوں. ٹھیک ہے نا. مسلمان کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ جو ہے نا وہ ایٹ لیسٹ یہ نماز ہے. ٹھیک ہے.
تو وہ جو منیمم ریکوائرمنٹس والی میں نے اپنے ذہن میں تھنکنگ لے کے آیا, اور پھر جو ہے نا وہ میں نے نماز کا جو ہے نا وہ ایکٹ کرنا شروع کیا ایز اے مطلب یعنی وہ کانسیکوینشلی, ٹھیک ہے. اور جب میں اس چیز کو اس مائنڈ سیٹ میں لے کے آیا نا, پھر مجھے ایک موٹیویشن ملی باقی نمازوں کے لیے. اور الحمدللہ, اور مجھے ٹوٹل نا سم ٹائمس لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت تیزی سے ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہوا تھا کہ مجھے پورا سال لگا تھا. مطلب یعنی آل دا وے فرام عشاء ٹو فجر کو اپنا جماعت کے ساتھ با جماعت نماز کو ریگولر بھرنے کے لیے آئی ٹک اے ایئر. ہاں اس طرح کر کے, لیکن میں یہ کر رہا, اور میری کوشش یہ تھی کہ با جماعت نماز, یعنی وہ میرا گول یہ تھا. لیکن اگر ویسے جو نمازیں تھیں وہ میں نے پہلے پالش کر چکا تھا, وہ جلدی پالش ہو گئی تھی 5 وقت کی جو ہے. لیکن اس کو جماعت کے ساتھ کرنا نا, اس کو مجھے اٹ ٹک این ایئر. اور اسپیشلی جو لاسٹ نماز تھی نا وہ فجر کی تھی, جو کہ میری جماعت کے ساتھ جو ہے وہ بالکل الائن ہوئی. لیکن یہ پریکٹس کے ساتھ کی تھی. لیکن یہ ساری جو چیز تھی نا, اس میں یہ 2-3 موٹیویشن انوالو. دیکھیں, آپ نے ایک جملہ کہا کہ جو چیز آپ ریگولر کرو گے, ماسٹر کرو گے, اس میں دل لگی آ جائے گی. دس از اٹ. اگر یوتھ اس کو سمجھ لے, اور سمجھتی ہے, ٹو بی آنیسٹ دنیا کے ہر کام میں وہ سمجھتے ہیں یہ چیز. نماز کی جب بات آتی ہے تو بس وہ ایک شیطان بھی پیچھے لگا ہوا ہے, وہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے, اور افس اور بٹس بہت آ جاتے ہیں. لیکن دنیاوی طور پہ آپ کو بالکل پتا ہے, آپ کو پتا ہے, آپ جم جاتے جاؤ گے, جم کو ماسٹر کرو گے, صحیح اینگل سے ایکسرسائز کرو گے, آپ کے مسلز کو فائدہ ہوگا. آپ کے مسلز تب تک نہیں بنیں گے جب تک مائنڈ مسل کا کنیکشن نہیں ہے. میں نے میں جم اکثر جب جاتا ہوں تو ایک بھائی کو میں نے دیکھا, اور ماشاءاللہ ہی از اے لولی بردر. اللہ تعالیٰ اس کو مزید تقویت بھی دے ایکسرسائز کرنے میں بھی, اور انشاءاللہ نماز پڑھنے میں بھی. بٹ اینی وے, آئی سو کہ ہی واز ڈوئنگ بائسیپس ایکسرسائز ود سچ خشوع و خضوع کہ میں ایک دم سے نا مطلب اس کو دیکھ کر وہ کیا کہنا چاہیے, ایک ڈیپ تھاٹ میں چلا گیا کہ سبحان اللہ. اور میں نے ماشاءاللہ بھی کہا کہ کتنے فوکس سے یہ بائسیپ ایکسرسائز کر رہا ہے. لیکن ٹیکنیکلی آپ دیکھیں جم کی جتنی بھی ایکسرسائز ہے نا وہ پینفل ہے. ہاں, ٹھیک ہے نا, بٹ یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ پین. مجھے یاد ہے کہ میں جب جم گیا تھا نا فرسٹ ڈے, اس ٹرینر نے مجھے بتایا کہ آپ اس کو یہ نہ سوچیں کہ آپ نے مطلب یعنی یہ آپ کا کوئی گول ہے, آپ نے پتلا ہونا ہے, موٹا ہونا ہے, جو مرضی ہونا ہے, یہ اس کے بعد جو آپ چھوڑ دیں گے, اس کو سمجھیں کہ یہ اب آپ کا لائف سٹائل. کیا بات ہے, یہ آپ کا لائف سٹائل, دس از اٹ, یہ مائنڈ سیٹ, دس از یور لائف سٹائل. اس کے بغیر آپ مر جائیں گے. ہاں, تو اس نے وہ جو مائنڈ سیٹ بنانے کی کوشش کی نا شروع میں, کہ اس کو اپنا لائف سٹائل بنائے کہ جی یہ جم آنا جو ہے ایک بندے کو ویسے ہی چاہیے, اس کی ہیلتھ کا جو ہے حصہ ہے. اور بے شک اس میں پین ہوتی تو پھر ہم نا وہ اس طرح کی موٹیویٹڈ قسم کی جو ہے نا وہاں پر بہت زیادہ ایک دوسرے کو سینڈ کرتے تھے, جیسے نو پین نو گین, ٹھیک ہے نا. اور یہ والی چیز ہے. اب وہ یہ ہے کہ وہ آپ غور کریں نا, یہ جو جم بوائز ہوتے ہیں جتنے بھی, دے آر لاکڈ انٹو دس. وہ اور ان کے ہاں وہ پین ہوتی ہے, دے آر ان لو ود اٹ. ہاں, یعنی ان کو ڈپریشن ہوتی ہے, اگر وہ جم نہ جائیں ان کو ڈپریشن ہوتی ہے. جو بھی ہے بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں جم کی بہت کلیئر ایک مثال ہے. اب یہ جو اس طرح کی جو فزیکل پین ہے, نماز کی تو زیرو فزیکل پین ہے اس قسم کی. اور ان کے ہاں باقاعدہ وہ اپنے مسلس کو اسٹریس ٹیسٹ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, حالانکہ وہ فل بف بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ جم نہیں چھوڑتے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لطف آ گیا. ہاں, اور اس کے علاوہ اپنی ڈپریشن کے جو کئی لوگ جو ہے اپنی ڈپریشن کو ڈیل کرنے کے لیے یہاں پر جاتے ہیں, باقی ساری چیزیں کرنے, مطلب یعنی وہ ساری چیزیں جو بندے کو ایک قسم کا نماز سے گین کرنی چاہیے نا, وہ ٹیکنیکلی آلریڈی وہ جم کے ذریعے جو ہے نا وہ گین کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اینڈ دس از اے ویئرڈ فینومینا. اور یہ جو بھی اسپیشلی جو جم گوئنگ ہے نا, اس کے پاس تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے نماز چھوڑنے کی. وہ تو ایسا ریلیٹ کر سکتا ہے نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو بھائی تھا وہ بھی آگے شروع میں آ کے وہ جم شوز چھوڑو, وہ تو اپنے پورے کپڑے چینج کرتا ہے. یس, ٹھیک ہے, جم تیار ہو کر آتا ہے. ہاں, خوشی و خضوع کے ساتھ آتا ہے, جو جم کا خوشی و خضوع. ایگزیکٹلی. تو وہ باقاعدہ جم قائم کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, قائم کرتا ہے. نماز قائم کرنے کا حکم ہے, وہ جم قائم کرتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس بھائی کو جب میں نے یہ بائسیپ کا جو کرتے ہوئے دیکھا, اللہ اکبر, اتنا خوش و خضوع, اتنا خوش و خضوع, آئی واز ڈیپلی امپریسڈ. بٹ دین آئی تھاٹ کہ یار یہی جان اگر ہم نماز میں لگائیں, اللہ اکبر, کیا مل سکتا ہے نماز میں. نماز ہم نے یوں پڑھنی ہے بس, وہ جیسے رسول نے بھی بتایا نا صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ جیسے ٹھونگے مارنا, جیسے وہ ہین کا ذکر ہے, چکن ہین ٹھونگے مارتی ہے زمین پہ, وہ چارہ کھاتے ہوئے, جو بھی کھاتے ہوئے باجرا, تو اسی طرح نماز میں سجدے کے وقت اس طرح کرنا. تو
تو دیکھیں اس میں جان کیوں نہیں, اس میں خوشو خضو کیوں نہیں لا رہے, جبکہ پتا ہے کہ اس کا رزلٹ بہت امیزنگ ہے. اس کا بلکہ اس سے زیادہ تھیراپیوٹک ہے. زیادہ کیا مطلب مقابلہ ہی کوئی مقابلہ ہی جم ورسز صلاح جو آپ نماز سے لے سکتے ہیں. اینی وے جم از ہائیلی انکریج, اچھی بات ہے, ایکسرسائز کرنی چاہیے. تو دیکھیں یہ جو آپ کا ایک جملہ ہے نا کہ جو چیز آپ کانسٹنٹلی کرتے ہیں اس میں دل لگی لگ جاتی ہے. شروع میں مشکل ہوگی, ہیبٹ بنانے میں ٹائم لگتا ہے. ایک اسکالر نے ایک جملے میں بہت خوبصورت بات کر دی, بلکہ اس چیپٹر کو ہی کلوز کر دیا جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. ہی سیڈ کہ تم 30 سے 40 دن نماز کو پکڑ لو اور اس کے بعد نماز تمہیں پکڑ لے گی. یعنی تم 30 سے 40 دن نماز نہ چھوڑو اور پھر نماز تمہیں نہیں چھوڑے گی. تو یہ مائنڈ سائنسز ہے, یہ باقاعدہ ایک سائنٹیفک بات کی انہوں نے, سائیکولوجیکل کانسیپٹس کے تھرو بات کی. تو دیکھیں کوئی جادوئی فارمولا نہیں ہے کہ میرا دل نہیں کرتا. بھائی دل آف کورس اس لیے نہیں کرتا, تم نے نماز ایکسپیرینس ہی نہیں کی. نماز ایکسپیرینس تو کرو, فجر پہ اٹھے ہی نہیں کبھی, تو دل نہ کرنا یہ تو ایک عجیب بات ہے نا کہ جس بندے نے ایکسپیرینس ہی نہیں کیا تو وہ یہ کہے کہ جی میرا دل ہی نہیں کرتا. جیسے ایک بندے نے ایک سپورٹس ہی نہیں کھیلی اور وہ سپورٹس کے بارے میں کہے میرا دل ہی نہیں کرتا اس سپورٹس کرنے کا. کرو گے تو دل لگے گا نا, جیسے آپ نے کہا کہ کانسٹنٹلی کرو گے تو دل لگے گی. تو یہ تو چلیں اس کا آنسر ہو گیا, بہت اچھا آپ نے یہ بتایا. نیکسٹ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ آرگومنٹ آتا ہے, وہ یہ آتا ہے کہ میرے کپڑے نہیں صاف. اور یہ ینگسٹرز کا سب سے بڑا آرگومنٹ ہوتا ہے کہ نہیں ابھی میرے کپڑے نہیں صاف ہیں. کتنی بڑی مسکنسیپشن ہے. کپڑے نہیں صاف سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی کون سی ایسی غلاظت لگی ہے کپڑوں میں, اللہ معاف کرے. کئی لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ, اور میرے خیال سے صحیح طریقے سے ٹریننگ بھی نہیں ہوئی کئی کسی بچوں کی نا, کہ فار ایگزامپل اپنی صفائی کس طرح کی جاتی ہے, اسلامک صفائی کس طرح کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر کپڑے نہیں صاف ہوتے تو کپڑے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پورشن جو صرف جو گندے والا پورشن ہے آپ نے بس اس کو رنس کرنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر سے گندگی ریموو کرنی ہوتی ہے, اینڈ دیٹس اٹ از پریب. اور گندگی کو ہم یہاں ڈیفائن بھی کرتے ہیں, مثال کے طور پہ پیشاب کی چھینٹیں ہیں, سب سے زیادہ گندگی تو یہی ہو سکتی ہے نا. یا چلو اس سے بھی نیکسٹ لیول, آلدو میرا نہیں خیال اس لیول پہ کوئی گندا رہنا چاہتا ہے کہ احتلام ہوا ہے اور وہی والی چیز آپ نے پہنی ہوئی ہے اور اس کو لے کے وہ سپورٹس کر رہا ہے, یا تو کوئی بہت ہی ہائی لیول کا گندا رہنا چاہتا ہے, تو اللہ معاف کرے, ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو. لیکن دیکھو اس طرح کی بھی گندگی ہے تو اس کو پانی سے کھرچ کے اس طرح سے صاف کیا جا سکتا ہے اور نماز پڑھی جا سکتی ہے. صحابہ کیا لباس تھے ان کے, یہ اصحاب الصفہ جو تھے کیا لباس تھے ان کے, ایک چادر دھوتی کی طرح اور اوپر ایک چادر, دیٹس اٹ. اور مٹی میں لیٹتے تھے, مٹی میں بیٹھتے تھے, ایون کیچڑ لگ جاتی تھی اکثر. تو کیا مطلب ہے, وہ یہ کہتے تھے ہمارے کپڑے نہیں ٹھیک. بھئی آپ صاف کرو, آپ نماز پڑھو, جس نے پڑھنی ہے وہ پڑھ لے گا. تو یہ بھی ایک بہت ہی عجیب آرگومنٹ ہے. وہ یہ جو آپ نے شروع میں بڑی زبردست بات کی تھی, دیکھیں کہ یہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ جب ہوتا ہے نا, ون آرگومنٹ لیڈس ٹو دی ادر, دین اندر. شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ یار آئی ایم ٹو ڈرٹی, میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا, میری تو لائف ہی بہت گندی ہے. پھر یہ آ سکتا ہے کہ نہیں یار بوڑھے ہو کے پڑھیں گے, ابھی کیا فائدہ, جوانی میں کون نماز پڑھتا ہے, دیکھی جائے گی. پھر یہ بھی آ سکتا ہے کہ یار میرا اللہ سے ایک اسپیشل تعلق ہے, تم میرے اور اللہ کے درمیان میں نہ ہو. پھر یہ بھی آ سکتا ہے نا کہ یار کوئی بھی نہیں پڑھتا تو میں کیوں پڑھوں, اور سو آن اینڈ سو فورتھ. کپڑے نہیں ٹھیک یا دل نہیں کرتا. اسی طرح ایک اور آرگومنٹ آتا ہے کہ جیسے میں نے کسی کو کہا یار نماز پڑھو, جیسے میرا ایک دوست ہے, میں نے اسے کہا یار نماز پڑھا کرو. جیسے یونیورسٹی میں کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ سر میرا دوست ہے, میں اسے بہت کہتا ہوں یا کہتی ہوں ہاسٹل میں کہ نماز پڑھو, اٹھو, نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں یا کہتی ہیں کہ دیکھو اب تو میں بالکل نہیں پڑھنی, پہلے تو شاید میں پڑھ لیتی, اب میں نے اس لیے بالکل نہیں پڑھنی کیونکہ اب میں تمہارے لیے پڑھوں گا. یہ بھی نیکسٹ لیول. دیکھیں شیطان جو ہے وہ کہاں سے پکڑتا ہے, میں اپنی نیت نہیں خراب کرنا چاہتا. میں نے نیت نہیں خراب کرنی. حضرت علی جو ہے نا انہوں نے اس کو مارنا چھوڑ دیا اس بندے کو, اب تم آ گئے ہو میرے درمیان میں, میرا گرج آ گیا. تو وہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں جب تک دل سے نہیں اٹھے گی نا, جب تک میں اللہ کے لیے نہیں کروں گا تب تک میں نے نہیں پڑھنا. اللہ کے بندو, اور شیطان آپ کو گھیرتا رہے گا, ٹھیک ہے نا, اور آپ جو ہے کبھی بھی اللہ کے آگے کھڑے نہیں ہوگے یہاں تک کہ آپ کی قبر تک